مکتوب نمبر 196 دفتر اول حصہ سوم، یہ وہ مکتوب شریف ہے جو ہم کسی بھی شخص کو جو نقش بندیت کی دعوے دار ہے ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے نقش بندیوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نقش بندی ہے کہاں، میں نقش بندی ہوں، تو آپ پوچھیں گے ان سے کہ اسباق بتاؤ، کیا سبق ہے؟ تو وہ کہیں گے استغفار شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، نمازیں پڑھتے رہو اور یہ کرو وہ کرو وہ کرو، یہ نقش بندی ہے۔ آپ کہیں گے اسباق ہے، یہی سبق ہے نقش بندی کی۔ کچھ لوگ جو ہے وہ نقش بندیہ جب ان سے پوچھے جاتے ہیں کہ نقش بندیہ کا سبق بتاؤ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہو، یہ نقش بندیہ کا سبق ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ نقش بندیہ کے اسباق اگر پوچھے جائے تو وہ کہتے ہیں بڑے منکوں والی تسبیح لاؤ اور اس کو ٹھا 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 کر کے اللہ 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 پڑھتے رہو، یہ نقش بندیہ کا ذکر ہے۔ لیکن نقش بندیوں کا امام اور نقش بندیوں کی سرخیل جنہوں نے آئین مرتب کی ہے نقش بندیت کی، مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سریندی رحمہ اللہ الباری، آپ مبارک نے ہمیں بتایا کہ نقش بندیہ کیا ہے، اس کی کیا سبق ہے اور کتنے اسباق ہیں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس رستے کو ہم قطع کرنے کی درپے ہے، یعنی جو رستے پر ہم چل رہے ہیں، یہ رستہ سارے کا سارا 7 قدم ہے، اور ہر ایک قدم پر بندہ اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ نے مجھے اپنی رحم اور کرم والے خط سے نوازا ہے، مجھے یہ خوشی ہوئی کہ خواص یعنی آپ ہم جیسے عوام کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی انکساری دیکھیے، منصور عرب کو فرما رہا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں کہ آپ جیسے خاص لوگوں نے ہم جیسے عام لوگوں کو یاد رکھا ہوا ہے۔ بلکہ اگر یہ الٹا کیا جائے تو معنی پھر صحیح ہوگا کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی خاص ہے اور ہم عام ہیں، تو للہ الحمد کہ ان خاصوں نے ہم عاموں کو یاد رکھا ہوا ہے۔ جس رستے کو ہم قطع کرنے کی درپے ہے، جس رستے پر ہم چل رہے ہیں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مبارکہ میں، یہ سب جو ہے وہ 7 قدم ہے۔ 2 قدم عالم خلق میں ہیں اور 5 قدم عالم امر میں ہے۔ عالم امر میں 5 کیا ہے؟ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اور 2 عالم خلق میں کیا ہے؟ نفس اور قالبی۔ یہ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ آپ کے اسباق ہیں۔ جب سالک پہلا قدم عالم امر میں رکھ لیتا ہے یعنی لطیف قلب میں، تو ان کو لطیف قلب میں کیا ملتا ہے؟ تجلی صفات فعلیہ مل جاتا ہے۔ اور جب دوسرا قدم رکھ لیتا ہے، لطیف روح میں قدم رکھ لیتا ہے، تو پھر اس لطیف روح میں کیا ملتا ہے؟ تجلی صفات یعنی تجلی صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقیہ۔ اور جب تیسرا قدم اٹھاتا ہے لطیف سر میں وہ چلا جاتا ہے، تو یہاں پر تجلی ذات مل جاتا ہے، ان کو تجلیات ذاتیہ مل جاتا ہے۔ تجلی صفات فعلیہ، تجلی صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقیہ، اور تجلی شیونات، شیونات کی تجلی لطیفہ سر میں، ثم اعلی تفاوت درجاتہا، پھر اس کے بعد لطیف خفی، اس کے بعد لطیف اخفا۔ جیسے کہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے صاحبوں کو پتہ ہے، میں قربان جاؤں مجدد رحمۃ اللہ تعالی کی، وہاں تو نقش بندیوں کو پتہ تھا، یہاں ہمارے نقش بندیوں کو نہیں پتہ، یا تو ہمارے نقش بندیوں نے کوئی اور کام لیا ہوا ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کی دور رس نگاہوں کو دیکھے کہ انہوں نے مکتوب شریف لکھی کہ نا بھائی نا، ہمیں تو پتہ ہے، تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نقش بندیہ کی سبق نہیں ہے، درود شریف نقش بندیہ کا سبق نہیں ہے، اللہ اللہ زبان سے پڑھنا نقش بندیہ کا سبق نہیں ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر زبان سے کہنے والا یہ نقش بندیہ کا سبق نہیں ہے، بلکہ 7 اسباق ہے جس میں سے 5 عالم امر کے ہیں اور 2 عالم خلق کے ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا عالم امر کی، اور نفس اور قالبی عالم خلق کے ہیں۔ تو کچھ مشائخ نے یہ بھی کہا ہوا ہے یہ جو رستہ ہے یہ 2 خطوہ 2 قدم ہے، تو مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ جس نے یہ کہا ہوا کہ یہ ہمگی دوگام است،
دو قدم ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عالم امر اور عالم خلق میں ہے۔ کمالات کو دیکھیں، حضرت خواجہ محمد معصوم اول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مبارک کی تیز توجہ اتنی تھی کہ آپ مبارک فرمایا کرتے تھے راہے کے مایان در قطع صدد آنیم ہمگی دو گامست۔ آپ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے 7 گامست 7 گامست، اور آپ فرمایا کرتے تھے 2 گامست 2 قدم ہے۔ تو آپ کو اللہ کریم نے کیا کمال دیا ہوا تھا، آپ اپنے سالک کو ایک سبق دیا کرتے ہوتے تھے لطیفہ قلب میں، اور پھر جب آپ کا سبق تبدیل کرتا تو لطیفہ نفس میں ایک سبق دیا کرتے تھے۔ توجہ اتنی تیز رہی آپ کی کہ جب آپ لطیفہ قلب میں ذکر دیا کرتے ہوتے تو روح، سر، خفی، اخفا 5 لطائف ذاکر ہو جاتے، اور جب آپ لطیفہ نفسی میں سبق دیا کرتے ہوتے تھے تو پھر جا کے لطیفہ نفسی اور قالبی عناصر 4 سب ذاکر ہو جاتے تھے۔ لیکن مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کئی علماء نے، کئی مشائخ نے یہ کہا ہو کہ جس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو ہم طے کرنے والے ہیں یہ 2 گام ہے، تو اس سے مراد 2 گام سے مراد ایک لطائف عالم امر میں ایک قدم، اور ایک قدم جو ہے وہ لطائف عالم خلق میں ہوگا۔ یہ کیوں انہوں نے کہا ہوا ہے؟ علی سبیل الاجمال، اجمالی کہا ہوا ہے تاکہ زیادہ تفصیل میں نہ جایا جائے۔ وَتَيْسِيرًا لِلْأَمْرِ عَلَى نَظَرِ الطُّلَّابِ، طالب العلموں کی آسانی کے لیے کہا ہوا ہے کہ ایک لطائف عالم امر اور ایک جو ہے وہ لطائف عالم خلق ہے۔ ان 7 لطائف میں وہ سالک ہر لطیفے پر اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرتے ہیں۔ 10,000 حجابات لطیفہ قلب پر منقطع کر دیتے ہیں، 10,000 حجابات لطیفہ روح، 10,000 حجابات لطیفہ سر، 10,000 حجابات لطیفہ خفی، 10,000 حجابات لطیفہ اخفا، 10,000 حجابات لطیفہ نفسی، اور 10,000 حجابات لطیفہ قالبی پر۔ جب یہ مراتب حاصل کرتے ہیں، ان قدموں کو طے کر دیتے ہیں، تو پھر ان کو فنا مل جاتی ہے، فنائے اتم، تمام فنا مل جاتی ہے، اور جتنا فنا تمام ہو اتنی ہی بقا اس پر تمام اور مرتب ہوتا ہے۔ اور جب یہ فنا بقا ان کو مل جاتی ہے تو ان کو ولایت خاصہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سالک کو مل جاتا ہے۔ لطیفہ قلب میں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولایت، لطیفہ روح میں سیدنا نوح ابراہیم علیہ نبینا و علیہم السلام کی ولایت، لطیفہ سر میں سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولایت، لطیفہ خفی میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولایت، لطیفہ اخفا میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت مل جاتی۔ نبوت الگ ہے اور ولایت الگ ہے۔ ہر نبی ولی ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہے، تو ہر نبی کی جو ولایت ہوتی ہے اس میں سے ان کو حصہ مل جاتا ہے، اور جب 7 لطائف کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور فنا و بقا مل جاتی ہے تو پھر اس کو ولایت خاصہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ مل جاتا ہے۔ این کار دولتس کنون تاکرہ رسد، یہ تو بہت بڑی دولت ہے، دیکھو کون اس دولت کو حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم فقیروں کو اس طرح کی بات کرنے کی کیا مجال ہے؟ بس ہم تو صرف یہی کرتے ہیں کہ بزرگوں نے کہا ہوا ہے، ہم بھی ان کی قدم پر قدم رکھے ہوئے ہیں تو ہماری بھی چاشنی منہ میں آ جاتی ہے۔ گر ندارم از شکر جز نام بہر، این بسی خوشتر کے اندر کام زہر، آسمان نسبت بعرش آمد فرود، ورنہ بس عالیس پیش خاک تود۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس شکر نہیں ہے تو شکر کھانے والوں کے ساتھ تو بیٹھ رہے ہیں نا، ان کی چاشنی بھی ہمیں منتقل ہو رہی ہے، اور آسمان جو ہے وہ اگرچہ عرش سے تو نیچے ہیں لیکن زمین سے تو اوپر ہے نا۔ ہم اگرچہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان سے تو اعلیٰ ہے، ان سے تو افضل ہے۔ یہ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اپنی انکساری ہے جو بیان کر رہے ہیں، وگرنہ یہ جو مقامات بیان کر رہے ہیں یہ تو وہی لوگ بیان کر سکتے ہیں جس کو اللہ کریم نے اسی مقامات پر مشرف کیا ہوگا۔ تو یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ایک مختصر تعارف ہے ان کی ذکر و اذکار کا، کہ کیا اذکار ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے۔